آیا اور قوم کو قریش مکہ کو کہنے لگا دیکھو بھائی، میں نے ادیبوں کا کلام بھی سنا، شاعروں کا کلام بھی سنا، خطیبوں کے بیانات بھی سنے، یہاں تک کہ بادشاہوں کے دربار میں بادشاہوں کے جو بڑے بڑے درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں نے ان کا کلام بھی سنا، لیکن میں سچ کہتا ہوں محمد جو کلام پڑھتا ہے، جو کلام سناتا ہے، وہ کچھ الگ ہی کلام ہے، کچھ عجیب ہی کلام ہے۔ محمد جب اس کلام کو پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے سینہ پھٹ جائے گا۔ آپ یقین جانو محمد جو کلام سناتا ہے وہ نہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا، نہ کسی ادیب کا کلام ہو سکتا، نہ کسی خطیب کا کلام ہو سکتا، وہ تو کچھ الگ ہی ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور ایسا بھی ہوا میرے عزیزو، کعبہ کے عین سامنے قریش کے سردار چودھری قسم کے لوگ چارپائی بچھا کر، تخت بچھا کر بیٹھا کرتے تھے، مجلسیں لگتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آتے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، حضور کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دفعہ سارے مکہ والے وہاں پر بیٹھے ہوئے چودھری، حضور آئے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت یہ کھڑا ہوا اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو کہیں سے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لایا، اور وہ ساری اوجڑی، کتنی بڑی اوجڑی ہوتی ہے اونٹ کی، وہ اوجڑی لا کر کے اللہ کے رسول کی پشت مبارک کے اوپر ڈال دی۔ اتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قدر مذاق اللہ کے رسول کا، اتنا بوجھل ہوگی آپ کی پشت کہ آپ اپنا سر مبارک بھی نہیں اٹھا سکے۔ چھوٹی سی بچی تھی اللہ کے رسول کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جب انہوں نے دیکھا میرے ابا کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی، تو دوڑتی ہوئی آئی اور بہت مشکل سے اس چھوٹی سی بچی نے اس اوجڑی کو ابا کے اوپر سے اٹھایا، تب جا کر کے اللہ کے رسول نے اپنا سر اٹھایا۔ اور یہ منظر دیکھ کر مکے والے ہنستے تھے، قہقہے مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، سٹیاں بجاتے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی سازش، نئی تدبیر، نیا منصوبہ، کسی طرح سے اس کے راستے کو روکیں، اس کے مشن کو روکیں، اس کو آگے بڑھنے سے روکیں، یہ جس دین کی دعوت دے رہا ہے اس کے دین کو روکیں۔ کبھی کوئی کہتا کہ اس کو ساحر کہو، ساحر یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے اس کو شاعر مشہور کر دو تو شاعر ہے، کوئی کہتا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ تو کاہن ہے، کاہن، کوئی کہتا ہے اس کے بارے میں لوگوں سے کہو یہ تو معاذ اللہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے۔ اس طرح کی سازش ہے، اس طرح کی تدبیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے اور اسلام کا راستہ روکنے کے لیے۔ ایک دن عتبہ کو بھیجا حضور کے پاس۔ یہ عتبہ بڑا مالدار انسان، مکہ کا بہت مالدار، اور ساتھ ہی ساتھ بڑا فصیح و بلیغ، یعنی بہت زبردست بیان کرنے والا۔ اس کو بھیجا مکے والوں نے کہ جاؤ جا کر کے تم بھی ایک دفعہ سمجھانے کی کوشش کرو، محمد کو سمجھاؤ۔ وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے بات کی، کہنے لگا بھتیجے دیکھو تم تو جانتے ہو ہماری قوم تمام قبیلوں میں پورے حجاز کے اندر سب سے طاقت قوت والی قوم ہے۔ یہ تم نے کیا کر دیا کہ ہماری قوم کو آپس میں ہی لڑا دیا، اور ہماری جو طاقت تھی وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے، اور ہم آپس میں ہی تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ تم یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں آپس میں اس طریقے سے پھوٹ ڈال رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے قدموں پر مال اور دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، ایک اشارہ کر دو بس۔ اور اگر تم کوئی بادشاہ بننا چاہتے ہو تو پورے حجاز کا ہم تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی حسین عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو اشارہ کر دو، اس کا رشتہ دینے کے لیے بھی ہم تیار۔ اور بھتیجے اگر تمہارے اوپر کسی نے کوئی سحر کر دیا، کوئی جادو کر دیا، تمہارے اوپر کچھ اثرات ہو گئے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں، ہم کسی عامل کا انتظام کر دیں گے، اور تمہارے جو بھی کچھ جادو ٹونا تمہارے اوپر ہوگا، سحر کے اثرات ہوں گے، اس کو ختم کروا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا چچا آپ کی گفتگو ختم ہو گئی؟ کہنے لگا ہاں ختم ہو گئی بھتیجے۔ آپ نے فرمایا چچا میں آپ کی بات کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اللہ کا کلام سنانا چاہتا ہوں، بس آپ تھوڑا سا اللہ کا کلام سن لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنی شروع کی، اور عتبہ اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ سناؤ بھتیجے
میں سنتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی، حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ جب 38ویں آیت پر پہنچے، آیت سجدہ پر، اور آپ نے اس آیت پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو خاموشی سے اٹھا اور اٹھ کر کے قریش مکہ کے پاس چلا گیا۔ دور بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے لوگ، قریش کے چودھری، دور سے دیکھ کر کہنے لگے یہ ادھر سے گیا تھا تو چہرہ کچھ اور تھا، ادھر سے آ رہا ہے تو چہرہ کچھ اور ہے، اس کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو یہاں سے جانے سے پہلے تھا، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ آیا اور قوم کو، قریش مکہ کو کہنے لگا دیکھو بھائی، میں نے ادیبوں کا کلام بھی سنا، شاعروں کا کلام بھی سنا، خطیبوں کے بیانات بھی سنے، یہاں تک کہ بادشاہوں کے دربار میں، بادشاہوں کے جو بڑے بڑے درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان کا کلام بھی سنا، لیکن میں سچ کہتا ہوں محمد جو کلام پڑھتا ہے، جو کلام سناتا ہے، وہ کچھ الگ ہی کلام ہے، کچھ عجیب ہی کلام ہے۔ محمد جب اس کلام کو پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے سینہ پھٹ جائے گا۔ آپ یقین جانو محمد جو کلام سناتا ہے وہ نہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا، نہ کسی ادیب کا کلام ہو سکتا، نہ کسی خطیب کا کلام ہو سکتا، وہ تو کچھ الگ ہی ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ اگر آگے چل کر محمد کو غلبہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے، ارے ساتھ میں تمہاری بھی تو عزت ہوگی، وہ غلبہ تمہارا بھی تو غلبہ ہوگا، یہ سمجھایا اس نے۔ لیکن قریش مکہ کہنے لگے ہاں محمد نے اس کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے، پھر بھی بات نہیں مانی۔ تو اس طریقے سے میرے دوست و عزیزو قریش مکہ مختلف تدبیریں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے۔